لیکن کامکازی ڈرونز پاکستان میں آنے کا مطلب ہے کہ اسرائیل اور انڈیا جو ہیں وہ بھرپور امداد کر رہے ہیں افغانستان کی، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ 7:15 بجے تقریباً یہ ڈرون سپاٹ ہوئے ہیں پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق، شام کو 7:15 بجے یہ سپاٹ ہوئے ہیں تقریباً اٹک کراس کرتے ہوئے، اور جب یہ کراس کر رہے تھے اس کے بعد ان کے اوپر نظر رکھنا شروع ہو گئی پاکستان ایئر فورس، اور پھر ایک جو ہے I-8 کے قریب اس کو ٹیک ڈاؤن کیا گیا، اور ایک جو ہے وہ حمزہ کیمپ کے اوپر اس کو ٹیک ڈاؤن کیا گیا۔ یہ دونوں ڈرونز فی الحال تو نکارہ بنا دی ہیں، بٹ واٹ نیکسٹ یہ مجھے بتائیں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز، پھر میرے ساتھ لنڈن سے موجود ہمارے سینئر ثقلین امام، اور تھوڑی دیر میں مجھے شاید جوائن کریں گی انزا ثاقب صاحبہ، وہ بھی اینالسٹ ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر حارث، یہ جو ہم افغانستان پہ ابھی تک ٹارگیٹڈ سٹرائکس کر رہے ہیں نا، سرجیکل سٹرائکس، ود آل ڈیو ریسپیکٹس میری ناقص عقل میں یہ ہمیں فل آؤٹ کرنا چاہیے، کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں پہ۔ دیکھیں، پاکستان نے ابھی آپ نے رات کو بھی انہوں نے بہت زیادہ کابل کے 313 کور کا جو ہیڈ کوارٹر اس کے ایریے کے پورا ایمونیشن ڈمپ اڑایا ہے۔ اس سے پہلے کے بیگرام میں کیا ہے، کل رات کو 4 اور جگہوں پہ بھی کافی اسٹرائک کیے ہیں، نقصان کیا ہے ان کی ساری جہاں پہ بھی، لیکن سارے وہ تھے جو ملٹری ٹارگیٹس تھے، اور وہ سارے ایک جو ویڈیو تھے اس کو بھی نظر آ رہے ہیں کہ ملٹری ٹارگیٹس کو اڑایا۔ اور یہ جو بہانہ لگاتے ہیں کہ پاکستان سول سیناریو میں جا رہا ہے، وہ بھی ہم نے جا رہے ہیں، حالانکہ اسرائیل نے کیا پیلسٹین کے ساتھ، یا اسرائیل امریکنز یہ ایران میں کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ لیکن صرف ہم بہت ہی اوور خیال کرتے ہیں کہ کسی کا نقصان نہ ہو، کیونکہ عوام جو ہے وہ ہمیں ان سے ظاہر ہے کہ وہ پشتون ہیں، اور ہمیں ان سے دلی لگاؤ بھی ہے، ان کا قصور بھی نہیں ہے۔ تو آلریڈی سفر 3-4 دہائیوں سے وہ سفر کر رہے ہیں، رشین کے انویژن کے بعد، امریکن کے بعد، اور اس کے بعد ابھی تک ہم سفر کر رہے ہیں، کیونکہ رجیم ایسی ہے جو انلیجٹمیٹ ہے، پولیٹیکل انکلوسیو نہیں ہے، اتنی بیلنس نہیں ہے، اور وہ صرف پیسے جمع کر رہی ہے اور کسی اپنے عوام کا کوئی خیال نہیں کر رہی ہے۔ لیکن آئی تھنک اس کے بعد، آج کے بعد پاکستان شوڈ جسٹ ڈیسائیڈ کہ جہاں سے یہ اڑے ہیں، جس سائٹ سے آئے ہیں، جہاں پر بھی ڈاؤٹ بھی ہے نا کہ یہاں سے یہ ڈرون ہو سکتے ہیں، یہاں پر ان کے ایمونیشن ڈمپ ہیں، یا پیٹرول ڈمپ ہیں، یا ان کے کوئی بریجز ہیں جہاں سے یہ کراس کرتے ہیں، وی شوڈ گو اینڈ اسمیش آل دوز irrespective. We should not bother about it. We don't bother about human rights اور یہ آرگنائزیشن جو شور مچانا شروع کر دیتی ہیں۔ پاکستان میں ہم دہشت گردوں کو، جنہوں نے APS کے بچوں کو شہید کیا، ان کو سزائے موت ہے، تو یہ ان کو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیلسٹین کی تو آواز کسی کی نکلتی ہے، وہاں کی تو کبھی کسی نے آواز نہیں نکالی ہے۔ تو آئی تھنک ہمیں جو اپنے نیشنل انٹرسٹ میں چاہیے وہ شوڈ ڈو اٹ، اور پاکستان کی پالیسی، سیکورٹی فورس کی بڑی کلیئر پالیسی ہے۔ آئی تھنک دے آر ناٹ ایکٹنگ ایز اے ہارڈ اسٹیٹ، ایوری ڈے دے ڈوئنگ آپریشن۔ بیکگراؤنڈ کے اندر انہوں نے 100 کے قریب ان کے ڈرون نکارہ بنا لیے، سارے اڑا دیے۔ اس کے بعد ان کے بہت زیادہ تعداد میں ان کی وہاں پر ٹینکس، بختہ چکن گاڑیاں تھیں وہ اڑا کے رکھ دی ہیں، ان کے SUVs تھی وہ اڑائی ہیں بہت زیادہ، ان کی سارے نائٹ ویژن گوگلز، ان کی جو 50-60 ہزار رائفل تھی امریکہ چھوڑی وہ ہم نے اڑا دی ہیں۔ یہ ان کا بہت نقصان کیا ہے۔ ابھی یہ جان کے کوشش کریں کہ وی آر اسٹل بیکاز اسرائیل نے اور انڈیا نے مل کے یہ ڈرون دیے جو یہ شورپ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو، بٹ اگر ایک آدھار ہے مینس کہ دے آر جسٹ شوئنگ ایز اے سمبل کہ جی ہمارے پاس ہیں، ہم ابھی کچھ کر سکتے ہیں، بٹ ایون دین ایک کے بجائے وی شوڈ گو رائٹ۔ ویری کوئکلی ثقلین امام صاحب، آپ کو میں شامل گفتگو کر لوں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میری انکنفرمڈ اطلاع ہے کہ 3 ڈرونز آئے، لیکن کنفرم جو ہے مجھے 2 کا کنفرمیشن ہے، اور دونوں کا مجھے پوائنٹ آف امپیکٹ بھی پتہ ہے، جہاں پہ ان کو گرایا گیا وہ بھی پتہ ہے۔ ایک کا ملبہ جو ہے وہ میں آپ کو آپ کی اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، اور اس کے بعد سے اسلام آباد ایئرپورٹ کو کلوز کر دیا گیا۔ ایک سول ایویشن کی پریس ریلیز آئی ہے کہ یہ 23 مارچ کی تیاریوں کے لیے ہم نے اس کو کلوز کیا، لیکن سول ایویشن کو بھی چاہیے کہ اور صحیح بتایا کرے 23 مارچ کی جو پریکٹس ہے وہ شام کے ٹائم پہ نہیں ہوتی، مغرب کے بعد نہیں ہوتی، تو آبویسلی پیپل شوڈ نو، اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرے۔ پیپل آر وائز، پیپل نو۔ اینڈ میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں، میں آج بھی اس پہ قائم ہوں، ثقلین امام، دیر از نو سچ تھنگ ایز گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان، فار می دے آر آل بیڈ۔ لیٹس کب ہمارا رومانس ختم ہوگا، اینڈ وی آر اسٹل ناٹ ٹارگیٹنگ دیم، وائی؟
دیکھیے میں پوری طرح آپ کی بات نہیں سن پایا کیونکہ آپ کی آواز بڑی کریکلنگ سی ہو رہی ہے، کٹ رہی ہے، لیکن جو موضوع جو آپ نے چھیڑا ہوا ہے کہ پاکستان میں کچھ ڈرونز آئے ہیں، غالباً 3 آئے ہیں، 2 کو ٹریک کیے گا، تیسرے کا آپ بتا رہے ہیں کہ شاید ابھی نہیں ٹریک ہوا ہے۔ نہیں، میں نے کہا انکنفرمڈ ہے تیسرا، 2 کا کنفرمڈ ہے میرے پاس۔ ٹھیک ہے، ہاں اب آپ کی آواز صحیح آ رہی تو مجھے پتہ چلا ہے۔ تو دیکھیے یہ ڈرونز کی جو ایک تشویش کی بات ہے، بڑی آئی وڈ سے میٹر آف گریٹ کنسرن جس کو ہم کہیں گے، تو ظاہر ہے یہ ایک خطرناک بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ذہن میں 2-4 چیزیں اور رکھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈرونز کو ہم کیسے روک سکتے ہیں۔ ابھی تک تو کسی کے پاس کوئی اتنی بہترین فول پروف کوئی ٹیکنالوجی نہیں نظر آ رہی ہے کہ جو ڈرونز کو روک سکے۔ اگر ہمیں تو دیکھنا ہوگا کہ ڈرونز کہاں سے آ رہے ہیں، اگر یہ جہاں سے آ رہے ہیں سورس آف اوریجن جو ہے اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے، میں بریگیڈیئر صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ اس جہاں سے اگر پتہ چل جاتا ہے تو اس کو آپ اٹیک کریں، ٹارگٹ کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈرون چھوڑنا چلانا جو ہے یہ ایک شخص کا کام ہے، یہ 2 لوگوں کا زیادہ کام ہے جو کہیں بھی بیٹھ کے، اور یہ پورا کا پورا موبائل سسٹم ہے، یعنی ایک اسٹیشنری کوئی جگہ نہیں ہوتی، کوئی لانچر نہیں ہوتا، کوئی ایک ہیڈ کوارٹر نہیں ہوتا کہ جہاں پر جا کے بمباری کر دیں۔ یہ ایک شخص اٹھے گا کہیں سے بھی ڈرون سرحد کے ایک کارنر پہ یا دوسرے کارنر پہ اٹھ کے چلا کے پاکستان کی طرف بھیج دے گا، اور ابھی ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ڈرون کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ کامکازی ڈرون ہے، بڑے سائز کا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، یہ ٹریک ہو جائے گا، اس کا اوریجن بھی ٹریک ہو جائے گا۔ تو جب ٹریک ہو جائے گا تو پھر ہمیں زیادہ بہتر پتہ چل سکے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ چلانے والے کون لوگ تھے۔ میں کہتا ہوں لعنت بھیجیں اس پورے ایریا کو اڑا دیں پکڑ کے۔ نہیں، یہ جو شوق ہے نا پورے ایریا، میں اس پہ بلیو کرتا ہوں۔ 1 منٹ، ہم نے ثقلین، آپ لنڈن میں ہیں، ہم یہاں پہ ہیں، ہم اے پی ایس سے لے کے ابھی تک اپنے بہت بچوں کے جنازے اٹھا چکے ہیں۔ 0 ٹالرنس فار اس۔ میں بول سکتا ہوں پلیز۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تباہ کر دینے سے کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ تباہ کر دینے کے بعد ایک نئی قسم کی ایک ریزسٹنس دیکھتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ اصل حل ہوتا ہے آپ کو یہ پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک سولوشن ڈھونڈنا پڑے گا۔ پولیٹیکل ڈپلومیٹک ٹیررسٹ سے نہیں ہوتا، آپ کو جس کو آپ لنڈن میں شفٹ کرا لیں ان کو، وہاں پہ آپ ان سے پالیٹکس کھیلیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں۔ دیکھیے آپ کو بہرحال ڈپلومیسی سے یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا۔ جب آپ کا دل چاہے ایک حملہ، آپ کو میں ایک چیز دکھاتا ہوں یہاں پہ، ثقلین صاحب آپ کو بڑا انٹرسٹ ہوگا اس میں، بریگیڈیئر صاحب کو بھی دکھاتا ہوں اور لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں، کیونکہ ڈرونز کے متعلق آپ سن رہے ہیں۔ ایران کا جو شاہد ہے 13 سے، یہ بڑا ایک اہم ڈرون ہے اور اس نے اس وقت ایک جنگ میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہوا ہے۔ اس کے متعلق بتاؤں، اسے خودکش یا کامکازی ڈرون بھی کہا جاتا ہے، اور رشیا میں اس کو جیرون 2 کا نام دیا گیا۔ یہ اس ڈرون کی سب سے خاص بات اس کی قیمت ہے، جو صرف $10,000 تک کی اس کی کاسٹ ہے، جبکہ دوسرے میزائلز کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ دوسری جانب رشیا کا ایک کیلیبر میزائل ہے، اس کی قیمت $10 لاکھ ہے۔ امریکن ٹاماہاک جو ہے وہ پتہ نہیں $20 لاکھ کے قریب ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ میں ایک نئی کار ایوریج جو ہے وہ $40,000 کی ہے، اور یہ ڈرون ایک کار سے بھی آدھی قیمت بلکہ اس سے بھی کم کا بنتا ہے۔ اس کی لمبائی اور اس کا پنکھوں کا پھیلاؤ، یہ تو ٹیکنیکل باتیں ہیں،